الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہمیں اور آپ کو عنایت کی ہے۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ یہ کتاب ساری دنیا کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ کتاب ایک گائیڈ لائن ہے، ایک رہنمائی دینے والی کتاب ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، کیا حالات دنیا میں پیش آئیں گے اور دنیا سے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا ہم مٹی بنا دیے جائیں گے یا اللہ تعالی ہم سے ہمارے اعمال کا، ہماری زندگی کا، ہمارے کاموں کا، ہمارے مال و دولت کا، ہماری ہر چیز کا حساب لے گا اور پھر اس کے بعد جنت یا جہنم کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جو سارے انسانوں کے سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے، لیکن لوگوں نے قرآن کریم کو مسلمانوں کی کتاب سمجھ لیا، اس لیے بہت سارے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں، اسے معلوم ہی نہیں کرتے۔ مسلمان تو اس کتاب کو مانتا ہے اس لیے کہ وہ نبی کو مانتا ہے، ان کی تعلیمات کو مانتا ہے، لیکن یہ کتاب سبوں کے پڑھنے کے لیے۔ اس کتاب میں مختلف طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں، بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اصول بیان کیے گئے ہیں، بہت سارے واقعات اور قصے بھی بیان کیے گئے ہیں اور پرانے لوگوں اور پرانی قوموں کے واقعات، انبیاء کے تذکرے، قوموں کا انجام، ان سب باتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم نے جو اصول کی باتیں بیان کی ہیں، ان اصول کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، جس آیت کا یا کہا جائے کہ جس ٹکڑے کی میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکلات کے بعد، پریشانیوں کے بعد، مصائب کے بعد، حالات کے بگڑنے کے بعد، انسانوں کے ذہنی الجھنوں کے بعد یسرا، آسانی آتی ہے، کشائش آتی ہے اور پھر انسان راحت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ پریشانیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ اب یہ پریشانی کی مدت کتنی لمبی ہوگی وہ اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ انسانوں کو آزمانے کے لیے بھی ہوتی ہیں اور انسانوں پر عذاب بھی ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو تو عام طور سے جو پریشانیاں آتی ہیں وہ انہیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہوش میں آنے کے لیے، ہوش کے ناخن لینے کے لیے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے کہ آخر یہ مصیبت آئی تو ہم سے کیا گناہ ہوا ہے، ہم سے کون سی خطا ہوئی ہے، آخر ہم نے کون سی نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھیجا ہے۔ مسلمان اپنا محاسبہ کرتا ہے، ایک صاحب ایمان اپنا محاسبہ کرتا ہے
اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے سربسجود ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کے دروازے کھلتے ہیں، آسائشوں کے دروازے کھلتے ہیں، انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور پھر حالات کروٹ لیتے ہیں، حالات کے رخ بدلتے ہیں، اور پھر آسانیاں ہی آسانیاں، امن و سکون نصیب ہوتی ہے۔ آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، یا اپنے ملک سے آگے بڑھیں، دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات پر آپ غور کریں تو یقیناً بہت ساری جگہوں پر مسلمان آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ہم اپنے ملک کا بھی اگر جائزہ لیں تو ہمارے ملک میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی ایک دور ہے، آزمائش کا دور ہے۔ اگر ہم اس آزمائش کے دور میں کھرے ثابت ہو گئے، ہمیں جو کردار نبھانا ہے، ہمیں جو کام کرنا ہے، ہمیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور اپنے قدم کو صحیح انداز میں اٹھاتے ہیں، اور ہمارا مستقبل صحیح رخ پر اگر ہوتا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد آسانیاں آئیں گی اور یہ پریشانیوں کے بادل چھٹ جائیں گے۔ لیکن شرط یہ کہ امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ امتحان ہونا ہے۔ آپ اور ہم اگر برے ہیں تو اللہ کی طرف سے آزمائش آنی ہے، عذاب آنا ہے، اور اگر ہم اور آپ اچھے بھی ہوں پھر بھی اللہ کی آزمائش آ سکتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آزمائش آئے گی، کبھی ڈر کی آزمائش ہوگی، کبھی جان کی ہلاکت کی آزمائش ہوگی، کبھی آل و اولاد کی موت ہو جائے گی، آل و اولاد خراب ہو جائے گی، بگڑ جائیں گی، جو بھی آزمائش آئے گی، باغات اجڑ جائیں گے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی تباہی آ جائے، دشمن مسلط ہو جائے گا، اس کا خوف آئے گا، تو یہ سب جو ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہونی ہے۔ ہم آزمائش میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کتنا رجوع ہوتے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا، ہمیں اپنے برے اعمال کا، ہمیں اپنی کوتاہیوں کا کتنا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں ہماری غلطیاں نظر آ گئیں، ہمیں ہمارے برے اعمال نظر آ گئے اور اللہ کی طرف ہم نے رجوع کیا تو بہت جلد ہی حالات بدل جائیں گے، حالات کچھ سے کچھ ہو جائیں گے۔ اور یہ آزمائش انفرادی اعتبار سے بھی ہوتی ہے اللہ کی جانب سے، اور اجتماعی طور پہ بھی ہوتی ہے۔ کبھی افراد کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی قوموں کی آزمائش ہوتی ہے۔ پوری کی پوری قوم آزمائش میں پڑ جاتی ہے، لیکن قوم جب اپنے قائد اور اپنے رہبر کی بات کو مانتی ہے اور اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے، تعلق مع اللہ ہو جاتا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ ہو جاتا ہے، تو پھر قوموں کے رخ بھی بدلتے ہیں، حالات کروٹ لیتے ہیں، اور پھر ترقی ملتی ہے۔ ہم اور آپ جس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہر حیدرآباد، آزادی کے بعد متصل ہی اس شہر میں بھی بہت بڑے پیمانے پر حکومت کی جانب سے مار دھاڑ شروع ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نظام کی حکومت جس کو انگریزوں نے الگ کر دیا تھا، ہندوستان تو آزاد ہو چکا تھا، لیکن انگریز جاتے جاتے کچھ حکومتوں کو، یا یہ کہا جائے کچھ ریاستوں کو، انہوں نے خود مختاری دے دی تھی کہ آپ جیسا چاہیں اپنا نظام چلائیں۔ اس حکومتوں میں یا ان ریاستوں میں کہا جائے کہ نظام کی حکومت بھی تھی،
لیکن آزادی کے بعد ہندوستان کی جو مرکزی حکومت تھی اس کو یہ بات نہ بھائی. بہت ساری ریاستوں نے تو خود اپنے آپ کو ضم کر لیا تھا ہندوستان میں، لیکن نظام کی حکومت وہ تھی کہ انہوں نے ضم نہیں کیا تھا. خیر، مرکزی حکومت کی طرف سے حملے ہوئے اور ایک دو نہیں ہزاروں مسلمان مارے گئے، اس لیے کہ نظام کی فوج تھی، فوج بہت کامیاب نہیں تھی. وہ دیکھنے میں فوجی حضرات تھے لیکن دم خم نہیں تھا. جب مقابلے کی بات آئی تو تھوڑی دیر میں نظام کی فوج جو ہے مار کھا گئی بری طرح. اور اسی شہر حیدرآباد کے عزت دار مسلمانوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، مورخین نے لکھا ہے کہ کتنی ایسی خواتین تھیں جو اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے وہ کنویں میں گر گئی، ندی میں کود گئی کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہماری عزت محفوظ ہو جائے، غیر ہماری عزت کو پامال نہ کریں. انہوں نے جانیں دے دی. اور حیدرآباد کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ مسلمان پژمردہ ہو چکے تھے. شان و شوکت کی حکومت تھی نظام کی، جس نے مرکزی حکومت کا سب سے زیادہ تعاون بھی کیا تھا. حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے، جنگی معاملہ ہونے والا تھا، تو نظام حکومت نے سب سے زیادہ تعاون کیا تھا اور سونا دیا تھا. بہت مالدار حکومت تھی، لیکن آزاد ہندوستان میں کوئی آزاد ریاست رہے، نظام رہے، اس کو مرکز نے پسند نہیں کیا. اور حیدرآباد ایسا ہو گیا تھا جیسے مسلمان کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن قربان جائیے ان اکابر پر، ان اہل دانش و بینش پر، ان اسلامی غیرت اور اہمیت رکھنے والے افراد پر، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اور پھر انہوں نے محنت کی، اپنے اسکول، اپنے کالجز قائم کیے. اس میں علماء کا بھی ہاتھ ہے اور علماء سیٹ کے دیگر دینداروں کا بھی ہاتھ ہے. اور اب حیدرآباد کا شہر ان شہروں میں شمار ہوتا ہے جہاں اندر سے جو بھی حالات ہوں، لیکن بظاہر اسلامی تہذیب، اسلامی شناخت، اسلامی ثقافت کا جتنا اظہار ہوتا ہے دیگر شہروں میں اتنا نہیں ہوتا ہے. حالانکہ ایک لحاظ سے مسلمان مر چکے تھے، مسلمان ٹوٹ چکے تھے، ان کی دکانیں، ان کے کاروبار کو لوٹ لیا گیا تھا، وہ تہس نہس ہو چکے تھے. لیکن نہیں، انہوں نے مستقبل کے بارے میں ایک لائے عمل بنایا، ایک منصوبہ بنایا کہ ہماری حکومت نظام کی چلی گئی، لیکن ہم تو اسی شہر کے رہنے والے ہیں، ہم تو اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، ہماری زمین ہے، ہمارے جائیداد ہے، ہمارے مکانات ہیں، ہماری نسلیں ہیں، ہماری فیملی ہے، ہمارے خاندان ہیں. ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک مضبوط قدم اٹھانا چاہیے. اور ابھی جیسا کہ میں نے کہا کہ پورے ہندوستان میں حیدرآباد کا شہر وہ شہر ہے جہاں اسلامی تہذیب و ثقافت کا اظہار بھی زیادہ ہے، اور مسلم مینجمنٹ کے اسکولز، کالجز اور تنظیمات و تحریکات بہت ہیں. ایسی مثال کم شہروں میں ملتی ہے. آزمائش آئی، اور یہ آزمائش فرد کے لحاظ سے نہیں آئی تھی، یہ آزمائش پورے شہر والوں پہ آئی تھی، یہ آزمائش پوری قوم پہ آئی تھی، یہ آزمائش پورے علاقے کے مسلمانوں پہ آئی تھی. لیکن انہوں نے منصوبہ بندی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے، اور پھر اس کا اظہار ہوا کہ ان مع العسر یسرا، کہ مشکلات کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں. ابھی بعض شہروں میں چلے جائیں آپ، کبھی کبھی راہ چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، سفر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اللہ اس شہر کو نظر بد سے بچائے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے. جتنی آسانی سے یہاں کے لوگ، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، جتنی آسانی سے اور جتنے امن و سکون سے رہ رہے ہیں ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں، تمام شہروں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں اتنے اطمینان سے رہنا مشکل ہے انسان کے لیے. تو حالات بدلتے ہیں،
حالات آتے ہیں تو کروٹ لیتے ہیں حالات، لیکن شرط یہ کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اگر ہم اسی طرح رہتے رہیں جس طرح رہ رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تبدیلی کیوں پیدا کرے گا؟ ہم محاسبہ کریں گے، سوچیں گے، ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے 2 قدم اٹھوائے گا۔ ہم 2 قدم چلیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں تیز چلنے کا حوصلہ دے گا۔ ہم تیز چلیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوڑنے کا حوصلہ دے گا۔ لیکن ہم اپنے بستر سے اٹھے تو ہم خواب خرگوش سے بیدار تو ہوں، جب بیدار ہی نہیں ہوں گے تو اللہ کو کچھ نہیں پڑی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں بستر سے اٹھوائے۔ ہم اٹھیں، ہوش کے ناخن لیں، حالات بدلیں گے۔ یہ تو میں نے ایک واقعہ ذہن میں آیا تو شہر حیدرآباد کے لحاظ سے بتایا۔ انفرادی آزمائش بھی ہوتی ہے اور بڑوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں 1 2 نہیں 10 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مجھے ایک مثال یاد آتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا جرم تھا کہ انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا؟ ان کا کیا جرم تھا کہ مصر کے بازار میں انہیں بیچا گیا؟ ان کا کیا جرم تھا کہ انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اولو العزم انبیاء کرام میں کیا جرم تھا کہ ایک باپ سے بیٹے کو چھین لیا گیا؟ بچوں نے سازش کی اور اپنے بھائی کو ایک بہانے سے نکالے۔ بچوں نے دیکھا کہ ہمارے والد صاحب چھوٹے لڑکے یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، چلو یوسف کو درمیان سے ہٹا دو، اب والد کی محبت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ بہانے بنا کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لیا اور پھر پورا واقعہ جو سورہ یوسف میں مذکور ہے اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اتنی تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ قرآن کریم میں اور کوئی واقعہ مذکور نہیں ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ترتیب کے ساتھ ایک جگہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، ایسا کوئی واقعہ قرآن کریم میں نہیں۔ ہاں، مختلف واقعات کو مختلف انداز میں مختلف طرح سے بیان کیا گیا ہے مختلف جگہوں پر، لیکن سورہ یوسف مستقل نام ہے، پورا واقعہ ہے۔ کیا جرم چاہتے یوسف علیہ السلام کا؟ کیا غلطی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی؟ آزمائش ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی صبر کرتے رہے، صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، اور وہ کہتے رہے کہ میری شکوہ و شکایت کسی سے نہیں ہے، میرا غم، میری پریشانی میرے رب کے حضور ہے، اللہ جانتا ہے میری کیا کیفیت ہے اور میں کیا کرتا ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے کردار کو باقی رکھے۔ مصر کے بازار میں جب فروخت کیا گیا اور عزیز مصر نے جب انہیں خریدا اور گھر میں جب لے گیا، حسین و جمیل تھے یوسف علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی عنایت کی گئی تھی۔ ان کی خوبصورتی ایک الگ انداز کی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے، اور ان کی خوبصورتی ایک الگ انداز کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ایسی، عزیز مصر کی اہلیہ نے، زوجہ نے جب ان کو بہکانے کا کام کیا کہ میرے ساتھ الٹے سیدھے کام کرو، غلط حرکت کرو، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، عزیز مصر جو ہے میرا حاکم ہے، میرے آقا ہیں، وہ انہوں نے مجھے خریدا ہے، وہ مجھے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، آقا کے ساتھ میں خیانت کا معاملہ کروں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیز مصر کی اہلیہ نے کہا کہ نہیں کرو گے جو میں چاہتی ہوں تو تمہیں جیل بھیج دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جیل مجھے محبوب ہے، لیکن میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ حالات جب آتے ہیں دوستو، اور انسان نے اگر حالات بگڑے ہوئے زمانے میں اپنے کردار کی اگر حفاظت کی ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کیا ہے، اپنے کردار کو بچائے رکھا ہے، شریعت پر چلتا رہا ہے، تو پھر جلد ہی مشکلات کے بادل چھٹتے ہیں، جلد ہی چھٹتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ ہم نے شریعت کو اختیار کیا۔ آج کی صورتحال یہ کہ انسان تھوڑی دیر میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے،
العیاذ باللہ اللہ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے اور مستقبل کے بارے میں کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھاتا ہے، باتیں بہت کرتا ہے لیکن کردار کا غازی نہیں ہوتا ہے، وہ صرف گفتار کا غازی ہوتا ہے۔ وہ گھر میں بیٹھ کے نعرے تو لگاتا ہے لیکن گھر کے باہر آٹ کے منکرات کو روک دے وہ یہ کام نہیں کرتا ہے۔ مسجد کے ممبر سے وہ چلاتا ہے، چیختا ہے، آوازیں لگاتا ہے، لوگوں کو نصیحتیں کرتا ہے، لیکن مسجد کے باہر اگر منکرات ہو رہے ہوں تو مسجد سے نکلنے کو انہیں نہیں روکتا ہے۔ دوستو، گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کی بھی ضرورت ہے۔ کردار ہمارے اچھے ہوں گے، حالات بدلیں گے۔ وقت لگتا ہے، سال 2 سال 4 سال 10 20 سال حالات بدلتے ہیں، کبھی کبھی 50 سال بھی ہو جاتے ہیں لیکن حالات بدلتے ہیں۔ وہ قرطبہ و اسپین جہاں مسلمانوں کی 1-2 سال نہیں تقریباً 800 سال حکومت رہی ہے، اسپین میں 800 سال حکومت رہی ہے، لیکن مسلمانوں کی تھوڑی غلطی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے ایسا نظام بدلا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی 800 سال حکومت رہی، ایک وقت ایسا آیا کہ پورے ملک میں ایک مسجد نہیں، ایک مسلمان نہیں، پورے ملک میں ہزاروں کلومیٹر کے مربع میل پر اگر معلوم ہو جاتا یہ مسلمان ہے تو اسے جان سے مار دیا جاتا۔ جتنی مسجدیں تھی سب کو چرچ بنا دیا گیا، عیسائیوں نے اپنے عبادت خانے بنا لیے یا پھر استبل بنا دیا گیا، فوجی گھوڑے باندھنے کے لیے بنا دیے گئے۔ ذرا غور کیجئے 800 سال حکومت، کس گلی میں مسجد نہیں رہی ہوگی، کس گلی میں مسلمان کا گھر نہیں رہا ہوگا، کس گلی سے اذان کی آواز نہیں آتی ہوگی، کس گلی میں مکتب اور مدرسے نہیں رہے ہوں گے، لیکن حالات بدلتے ہیں کسی وجہ سے تو پھر ایک مسجد نہیں، ایک مدرسہ نہیں، ایک اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ لیکن پھر محنت کرنے والوں نے محنت کی۔ اسی اسپین میں آج مسجدوں کی ایک تعداد بھی ہے اور بہت ساری وہ مسجدیں جسے چرچ میں بدل دیا گیا تھا پھر دوبارہ مسجدیں ہوئیں۔ عرب حضرات اور غیر عرب وہاں اس ملک میں نوکریوں کے لیے گئے، کام کاج کے لیے گئے، انہوں نے محنت کی اور پھر ماحول بدلا اور ابھی مسلمانوں کی ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جہاں ایک اسلام کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ سمرقند و بخارا کو دیکھ لیجئے، ماوراء نہر کے علاقے کو دیکھ لیجئے جن کا تذکرہ ہم محدثین اور فقہ کے درمیان پڑھتے ہیں۔ ماوراء نہر کے علاقے میں، سمرقند و بخارا کے علاقے میں کون گلی تھی کہ مسجد نہیں اور مدرسہ نہ ہو، لیکن ایک وقت آیا جب کمیونسٹ کا قبضہ ہوا تو ایک اللہ کا نام لینے والا کوئی اظہار نہیں کر سکتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر وہ اظہار کر دے تو اسے گولیوں سے بن دیا جائے گا، لیکن دینداری کا جذبہ رکھنے والے، وہ حفاظ، وہ مکتب کے پڑھے لوگ جسے ہمارا سماج بالکل گرا ہوا سمجھتا ہے، اور ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مولویوں کو حقیر سمجھتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ انہی مولویوں نے، انہی حفاظ نے، انہی مکتب کے لوگوں نے اپنی سبزی کی دکانیں کھولی، سبزی بیچنے کی نہیں، گھروں میں کھیت میں کام کاج کیا، کھیت میں کام کرنے کی نہیں، صرف اس وجہ سے کہ کسی گھر سے کوئی خاتون کسی بچے کو تھیلا لے کر بھیجے کہ جاؤ سبزی کی دکان پہ جاؤ، سبزی خریدنے کی نہیں، سبزی بیچنے والے حافظ صاحب قرآن کی 2 آیتیں ان سے سیکھ کر آ جاؤ۔ اگر ہاتھ میں سبزی کا تھیلا نہ ہو پولیس والے سمجھیں گے یہ کسی اور کام کے لیے جا رہا ہے۔ سبزی کا تھیلا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ سبزی خریدنے جا رہا ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے سبزی خریدنے نہیں، وہ قرآن سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح لوگوں نے دین کی حفاظت کی۔ دوستو، حالات بدلیں گے لیکن شرط یہ کہ ہم اس کے لیے محنت کریں، اپنا محاسبہ کریں، تب حالات بدلیں گے۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے حالات نہیں بدلتے ہیں، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و سکون کا ماحول قائم فرما دے۔
جو باتیں کہی گئی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، محاسبے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔